آخر یہ کسی شرارت کی وجہ سے ہوا, کسی غلطی سے ہوا, یا جان بوجھ کے یہ ٹارگٹ کرنے کے لیے ہوا؟ ڈی سی پی کو خواب آ گیا کہ اس کل جمعہ نہیں ہوگا, تو کیا خواب سے چلے گا دیش؟ دیش چلے گا قانون سے. دیکھیے, ہمیں یہ اخبار سے خبر پتہ لگی کہ دلی پولیس نے وربل آرڈر کر کے 16 مساجد کی جمعے کی نماز کو بند کر دیا, اور یہ خبر سن کر بہت تکلیف ہوئی کہ آخر ملک کی راجدھانی میں دلی پولیس بنا کسی ریٹن آرڈر کے اور اپنی مرضی سے مساجد میں جمعے کو بند کر سکتی ہے. یہ کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں تھی, عین وقت پر 12:30 بجے کے آس پاس ہی اس کے بارے میں بتایا گیا اور منع کیا گیا. اور حیرانی تو ظاہر ہے ہوئی کہ بھائی اتنے سال سے کبھی نماز پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ جو ہے ایسا واقعہ ہوا ہے کہ بھائی نماز نہیں پڑھنے دی گئی ہے. اس کے علاوہ بہت پرانی, یہ بتاتے ہیں خلجی کے دور کی مسجد ہے, کافی پرانی مسجد ہے اور 40-50 سالوں سے مسلسل یہاں پر نماز ہوتی آ رہی ہے. کوئی ایسے مسئلے والی کوئی پہلے بات نہیں تھی, یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا. تو اس لیے میں نے بات کی امام صاحب سے, اور امام صاحب سے بات کر کے میں آج یہاں حاضر ہوا. میری پوری ٹیم آئی اور ہم نے یہاں کے دیکھا. تو ایک تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کہا کہ بھئی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہے, اور یہ مسجد ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. یہ بنتی اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے, اور اللہ کی عبادت جہاں پچھلے, یہ تو چونکہ سینکڑوں سال پرانی مسجد ہے اور 50 سال سے تو باقاعدہ نماز ہو رہی ہے, تو اب اس وقت جمعہ کی نماز روکنے کا کیا مطلب ہے. لیکن اس کے پیچھے مجھے جو شرارت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دلی کا انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریشن اور دلی پولیس, یہ دونوں مل کر ہمارے صبر کا اور ہمارا امتحان لے رہے ہیں, واٹر ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آخر ہم ان 16 مساجد کو روکیں گے تو یہ کمیونٹی کیسے ریئیکٹ کرے گی, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے زیادہ مساجد کو روکنے کی کوشش کریں. تو اس لیے میں آپ لوگوں کے مادھیم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہر طرح سے کمیونٹی کے ایشو کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ہمارا مولک ادھیکار ہے. بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 25 سے لے کے 29 تک باقاعدہ اس بات کی کلیئر لکھا گیا ہے کہ آپ کو سبھی دھرموں کو اپنانے کا, سبھی دھرموں کو اپنی پریکٹس کرنے کا ادھیکار ہے, اور اسی کے تھرو یہ ہمارا مولک ادھیکار ہے. تو اگر کوئی ہمارے مولک ادھیکار یا فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف کام کرے گا تو ہم اس کے خلاف جائیں گے, چاہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنی پڑے, چاہے اس کے خلاف ہمیں سڑکوں پر اترنا پڑے, دھرنا پردرشن دینا پڑے. یہ جہاں تک اس مسجد کا تعلق ہے تو یہ مسجد چونکہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی انڈر میں ہے اور وقف بورڈ کے امام ہے, تو اب ہم یہاں کے بعد دوسری مسجد میں جائیں گے, نیلی مسجد حوض خاص جا رہے ہیں, اور بھی جو مسجدیں اس کی زد میں آئی ہیں وہاں جا رہے ہیں, وہاں کے بھی ائمہ سے بات کریں گے, اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اب بنا کسی ریٹن آرڈر کے یا بنا کسی ویلڈ ریزن کے دلی پولیس یا کسی ایڈمنسٹریشن کی ہمت نہ پڑے کہ وہ مسجد میں آئندہ جمعہ روک سکے. یہاں پر قریب 40-50 سال سے نماز ادا کی جا رہی ہے, اور یہ صرف اس جمعے کو تھوڑا سا کہا گیا ہے کہ بھئی اس جمعے کو نماز ادا نہ کی جائے. میں نے معلوم بھی کیا وجہ ہے, تو وجہ نہیں بتائی گئی ہے, بس اس جمعے کو نماز نہیں ہونے دی ہے, صرف جمعے کی نماز, باقیہ نمازیں ادا ہو رہی ہیں, جمعے کی نماز اس جمعے کو نہیں ادا کی جانے دی. قانون کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی بھی وجہ ہوگی تو وہ رائٹنگ میں ہوگی. وربل تو کسی کو خواب آ گیا, رات میں ڈی سی پی کو خواب آ گیا کہ اس کل جمعہ نہیں ہوگا, تو کیا خواب سے چلے گا دیش؟ دیش چلے گا قانون سے. قانون میں پورا ایک ضابطہ ہے, ہر چیز کا ایک ادھیکار ہے, ایک اس کا اپنا رائٹ ہے. مسجد کا اپنا کاریہ چھیتر ہوتا ہے, ایک ادھیکار ہوتا ہے, اور وہ باقاعدہ درج ہوتا ہے, اس کا ریونیو ریکارڈ ہے. اس ریونیو ریکارڈ کے حساب سے مسجد ہے تو مسجد میں نماز ہوگی, نماز ہے تو پھر جمعے کی بھی ہوگی. کیا آپ کمشنر وغیرہ سے ایڈمنسٹریشن سے ملیں گے؟ بالکل, میں دلی پولیس کمشنر سے بھی ابھی ٹائم مانگ رہا ہوں, اور ایک ہم نے لیٹر بھی تیار کیا ہے, وہ ہم دینے بھی جا رہے ہیں ڈی ایم کو, دلی پولیس کمشنر کو, اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو. سب کو ہم لیٹر بھی لکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ بتائیے کہ آخر یہ کسی شرارت کی وجہ سے ہوا, کسی غلطی سے ہوا, یا جان بوجھ کے یہ ٹارگٹ کرنے کے لیے ہوا. یہ تو وہی لوگ بتائیں گے. ہمارا کام تو صرف اتنا ہے کہ دلی میں اب کوئی بھی کسی بھی مسجد, کوئی درگاہ یا خانقاہ پہ کوئی بری نظر پڑے گی تو ہم اس بری نظر کا کڑا جواب دیں گے.